کہاں سے کال کر رہے ہیں سروہا بھائی؟ میں لندن سے بات لندن. او جی جناب. ہاں جی. کیا آکوپیشن کیا ہے آپ کا؟ آپ آکوپیشن کیا تھا؟ میرا آکوپیشن ہے لائر ایڈوکیٹ. ذرا دور بیٹھے نا کیمرے سے تاکہ آپ کا چہرہ واضح آ جائے. آپ کا صرف گلا نظر آ رہا ہے. ہاں دور دور. ہاں 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 جی. میں ایڈوکیٹ. اوکے سر حکم کرے بھائی صاحب. اچھا یہ ہے کہ میں آپ کو سنتا ہوں اور کرتا ہوں آپ کی باتوں پر. تو میں چونکہ بائی برتھ مسلمان ہوں جی میں سر. نے دیکھا ہے کہ ہمارا نظام جو مسلمانوں کا ہے اس میں اور شیعیت کے نظام میں کیا کچھ ریزیمبلنس ہے. اس ریزیمبلنس کی ہی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں بات کرنے کے لیے. کس اور کس میں ریزمبلنس ہے؟ کن دو چیزوں میں ریزمبلنس ہے؟ ایک اللہ کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں ہاں اور دوسرا محمد رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نام لیتے ہیں. اسلام میں ہمارا صرف یہی ہے. صرف یہی ہے کہ اللہ اور محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم ہے. باقی ہمارے پاس کچھ اسلام نہیں ہے شیعوں کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ آپ میری بات اچھا واہ جی واہ. آپ میں اور جو میرا اسلام ہے جو میں جس کو اسلام ہاں اب اس میں یہ ہے کہ مجھے پتہ لگ جب میں نے غور کیا اسٹڈیز کیا تو میں آپ کو ریفرنس دوں گا آپ ہی کی کتاب اوکے. شیعیت مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا عثمان کے وقت معرض وجود میں آیا. اگر آپ ریفرنس چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریفرنس نہیں ہے. آپ کی بات ہی غلط ہے. میں آپ کو بات کو باطل ثابت کر لیتا ہوں. جب یہ آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نہیں 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 نہیں. شیعت کس چیز کا نام ہے؟ شیعت نام ہے اہل بیت علیہ السلام معصوم ہے. یہ عثمان کے وقت نازل ہوئی ہے آیت. نہیں ہرگز نہیں ہرگز. آپ جو ہے نا دیکھیں شیعت کی آپ تعریف کریں پہلے. پہلے آپ شیعت کی تعریف کریں ایڈوکیٹ صاحب. تعریف یہ ہے کہ وہ 12 اماموں کو مانتے. اچھا 12 امام. اور دوسرا وہ 12 اماموں کو انبیاء سے افضل جانتے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہی عصمت جو نبی خاتم الانبیاء کی ہے وہی عصمت علی مرتضیٰ علیہ السلام فاطمہ زہرا امام حسن امام حسین علیہ السلام کی ہے. یہ عثمان کے قتل کے وقت نازل ہوئی ہے. اب اور میں آپ کو 4 گھنٹے اور پہلے بھی میں نے پچھلی سنا ہے. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. آپ کی آواز واضح نہیں ہے میرے بھائی. اچھا اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. سنیے برابر. دوسری بات یہ ہے کہ شیعیت جو ہے وہ امامت پر بلیو کرتی ہے. اور شیعیت کے جو پہلے امام ہیں جس وقت میں نے ان کی لائف کو پڑھا تو مجھے پتہ لگا میں نے غور کیا کہ وہ عورتوں کی بہت توہین کرتے ہیں. ریفرنس دیتا ہوں. ہاں ریفرنس دیتا ہوں. آپ ریفرنس کیجیے. اس کا کیا تعلق ہے بھائی اس سے؟ بھائی تو بھائی ایک بات کرنا. نہج البلاغ. نہیں 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 سنیے نا. بھائی معاف کرو بھائی تم اپنی باتوں میں توازن پیدا کر. دیکھو ایڈوکیٹ صاحب تم نے یہ کہا ہے کہ شیعہ جو ہے بعد میں وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا. میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں میں خود دلیل لے کے آتا ہوں. دلیل آپ لے کے آتے ہیں تو میرے محترم میرے بھائی آپ یہ شیعہ عورتوں کی توہین کرتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ اب عرض دیکھیں سن لیتا. دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہو تو زیادہ مزہ آتا. نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں مزہ نہیں آتا بھائی. آپ کے ساتھ بیٹھ کے نا آپ اپنے عالم کو لے کے آتے تو مزہ آتا نا. نہیں عالم نہیں. دیکھیں بات نہیں یہ دیکھیں آپ انسانیت کی رسپیکٹ نہیں کر. آپ ایک انسان کی رسپیکٹ نہیں کر. آپ میرے پروفیشن کی توہین کرتے ہیں. میرے لیے میں آپ کو بھائی ہر ایک پروفیشن کا کیا تھا اس میں توہین ہے؟ اس میں پروفیشن کی کیا تھا؟ یہ بھائی پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. بھائی آپ کے پروفیشن کی میں نے کیا توہین کیا؟ میں نے کہا اگر عالم دین ہوتا تو ہمیں زیادہ مزہ آتا اس کے ساتھ بات کرنے میں کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے بھائی کچھ دلیل استدلال کا طریقہ کار. آپ کے پروفیشن کی میں نے کیا تھا وہ کیا ہے. میں نے لاء کے اندر پڑھا ہے شریعت. مجھے پتہ ہے شریعت لاء کیا ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے میں نے قرآن کو سمجھا ہے. مجھے پتہ ہے اسلام کیا ہے. مجھے پتہ ہے میں نے ہسٹری پڑھی ہے کہ شیعیت کیا ہے. اس لیے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. آپ مجھے اگر 5 منٹ دیں اور غور کریں میں آپ کو حوالہ دوں. آپ کہتے ہیں نا آپ ہماری حوالہ دیجیے. حوالہ دیں.
میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کنونس کر لیں تو کیا ہو جائے، نہیں تو کم از کم میری باتوں کو آپ غور کر کے سنیے کہ میں کیا کہتا ہوں، پیشنس پیدا کیجیے. یہ آپ چینل پر ہیں، میں چینل پر نہیں ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں سمجھنے کے لیے. آپ کا اخلاق بہت بہترین ہونا چاہیے، آپ کو کنونس کرنا چاہیے کہ بھائی ایسے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے آپ نہج البلاغہ اس سے آپ خطبہ پر آ اور جائیں. نہج البلاغہ ہمارے پاس معتبر نہیں ہے بھائی، ختم بات. موت پر ٹھیک ہے، چلیے نہیں ہے. کوئی بات. اچھا وٹ اباؤٹ یور بک رسول کافی موت پر جی ہے. جی بالکل بالکل. اس کے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے دوں. اس کا کیا تعلق ہے بھائی کہ عثمان کے زمانے میں شیعہ پیدا ہوا ہے نا، اس کا اس سے کیا نہیں تعلق میں ہے؟ نے صرف آپ کو جو نہیں میں نے بتایا ہے کہ جب ایک کوئی اس پہ استدلال نہیں کریں گے، اس پہ استدلال نہیں کریں گے. دیکھیں اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا کہ یو آر شیعہ، اللہ نے قرآن میں تو نہیں کہا کہ کیوں یو نہیں آر کہا؟ شیعہ. کیوں نہیں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم شیعہ ہیں. نہیں دکھاؤں آپ کے اپنے کتب سے؟ او بھائی تمہارے اپنے کتب سے دکھا دیتے ہیں. نہیں ہماری وہ کوئی قرآن سے دکھا دیتا ہوں، قرآن سے دکھا دیتا ہوں، یہ قرآن سے دکھا دیتا ہوں. سب سے پہلے قرآن دیکھیے، اللہ کہتا ہوا سماعت وہ تمہارا قرآن نام ہی سے دکھا. مسلمان ہے من تو وحاز. او بھائی قرآن میں کب آپ کو اہل سنت و جماعت کا ہے؟ او بھائی ابو بکر عمر کے ماننے والوں کو قرآن میں کب اہل سنت و جماعت کا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت، میں نے کہا ہے کہ او بھائی اللہ نے نام دیا. لیکن ہمیں اللہ نے قرآن میں شیعہ کہا ہے. تم اجازت تو میں بتا دیتا ہوں تمہارے اپنی کتب سے اور قرآن سے. مجھے معلوم ہے آپ کس کو کیا کہا ہے. تو اگر دوسروں کو نہیں معلوم نا، تجھے معلوم ہے دوسروں کو نہیں معلوم، تو یہ دیکھیں یہ شخص آیا بھائی کہہ رہا ہے شیعہ بعد میں وجود میں آیا. دیکھو شیعہ بعد میں وجود میں ہے. دیکھیں اللہ رہے صاحب، دیکھیں بات سنیے. پہلی بات ہے مجھے تو نہ کہیے، میں آپ کو آپ کہہ رہا ہوں مجھے آپ. اور بھائی میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص آیا ہے کہہ رہا ہے کہ شیعہ بعد میں وجود میں آیا. بھائی ہماری یہ مجبور نہیں ہے کہ ہر شخص جو بھی اس کا عجیب و غریب ادعا ہے ہم اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس کے سوالوں کے جواب دے دیں. کہ میں بھی آپ یہ کتاب ہے. یہ دیکھیں میں بھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں. کس چیز کا حوالہ؟ تم ایک موضوع پہ تو بات نہیں کرتے نا. موضوع کیا ہے تمہارا؟ موضوع ایک انتخاب کرو، اس پہ بات کرتے ہیں. میں تو آپ مجھے نہیں سمجھ، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. نہیں دیکھیں یو آر ویری اسمارٹ. اور میں جتنا اسمارٹ ہوں نا، اگر آپ کی آواز کٹ رہی ہے تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں اس کا؟ میری آواز تو آپ کو بالکل ٹھیک آ رہی ہے. دیکھو سب لوگوں سے پوچھو تم، آپ کی آواز کٹتی ہے پھر کنیکٹ ہو جاتی ہے پھر کٹتی ہے نا. اور آپ کیا وہ سب کے لیے آپ کسی سے پوچھ لیں، اپنے کسی دوست سے پوچھ، آواز کیسے آ رہی ہے آپ؟ مجھے تو آپ کی آواز انتہائی بہترین آ رہی ہے. میری آواز آپ کی نہیں آ رہی نا. ہاں میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے، آپ کی نہیں آ رہی نا. میرے پاس تو پروفیشنل مائک ہے. اگر آپ کہتے ہیں لازمی بات ہے. تو میں رسول کافی کا حوالہ دے دوں آپ کو. کس چیز، کس موضوع پر بھائی، کس موضوع پر؟ اس موضوع پر ہے کہ شیعیت کے امام کوئی اچھی بات نہیں سکھاتے. یعنی کیا سکھاتے ہیں؟ کوئی اچھی بات نہیں سکھائی انہوں نے میں اہل بیت علیہ السلام نے اچھی باتیں نہیں سکھائی ہیں. اچھی باتیں وہ حوالہ دکھاؤ بھائی. ہاں ہاں حوالہ. یہ میرے بھائی اصول کافی ہے اور اس کا حدیث نمبر ہے. نہیں حدیث نمبر نہیں، جلد نمبر بتاؤ، کتاب اور باب. کتاب اور باب. اصول کافی جلد قوم، کتاب المجمع. کتاب وہ کتاب کیا؟ کتاب کیا؟ الحجہ. کتاب الحجہ. کتاب الحجہ. باب کیا کتاب الحجہ میں؟ اور اس کا باب ہے 117. باب کا نام کیا ہے بھائی؟ اس نمبر سے نہیں چلتا وہ. اچھا چلیے آپ دیکھتی تو شاید میری نظر کا ہے باب الحجہ. اس طرح میں نظر نہیں آتا بھائی. تم صحیح بتاؤ نا کہ باب کتاب الحجہ باب کا نام کیا ہے بھائی؟ باب کا نام کیا مشکل ہے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ باب کا ٹائٹل کیا ہے؟ اس کا باب نمبر دیا ہوا ہے 117. باب کا نام بتاؤ نا. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ اچھا چلے میں آپ کو سنیے حدیث سناؤ چلو. کیونکہ آپ عالم ہیں آپ کو آ جائے گی، آپ کو پتہ لگ. آپ کا ہے
کنیز کا بیان کہ ایک شخص نے مجھ سے جمع کرنے لگا تو غیر سے ایک بزرگ نے آ کر اس کو ڈنڈے مارے. کیا ہمیں نہیں سنائی دے رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا سنیے، اکاشا راوی امام باقر کے پاس آئے. اکاشا راوی بھائی صاحب آپ جب تک باب دیکھیں، میں اس کو اپنی کتاب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ترجمہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میں حدیث دیکھنا چاہتا ہوں کس حدیث کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے اگر باب کا نام نہیں بتا سکتے تو میں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، آپ کا ریفرنس بیکار ہے. دیکھیں بھائی، دیکھیں میرے پاس جو پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو حدیث پڑھ رہے ہیں نا وہ جو مجھے اچھی طرح نہیں سنائی دیتی، تو میں اس طرح نہیں ڈھونڈ سکتا کہ وہ پھر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کر آپ باب کا نام آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آخر بتاؤ نا، کتاب الحجہ میں یہ باب کا نام ہے بھائی. ہمارے پاس جو کافی ہے، دیکھو یہ میرے پاس کتاب اصول کافی ہے میرے عزیزوں، دیکھو یہ میرے پاس کتاب ہے کافی کی، اس میں دیکھو یہ کتاب الحجہ ہے، یہ باب ہے، باب میں نمبر نہیں ہوتا ہمارے پاس، باب نمبر آپ کے جو پبلیکیشن ہے اس میں ہے، میرے پاس جو ہے اس میں نہیں ہے، اس میں باب ہے، باب کے نام ہوتے ہیں، باب کے نمبر نہیں ہوتے. اوکے، تو میں اس حدیث کو نہیں ڈھونڈ سکتا. ریفرنس انسان دیتا ہے تو صحیح ریفرنس دیتا، آخر کیا مشکل ہے؟ اس کتاب میں باب کا نام لکھا، باب کا نام پڑھو. عجیب آدمی ہے. میرے پاس اس کے اوپر باب آپ کا لکھا وہ نہیں ہے، تو اس سے میں نے کہا کہ وہ مجھے نہیں معلوم بھائی، اس طرح میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا. باب کا نمبر نہیں بتائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ تو آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ اوکے بھائی صاحب، اوکے بھائی صاحب، آپ جیت گئے، ٹھیک ہے بھائی، ایڈوکیٹ بھائی آپ جیت گئے، ختم بات. نہیں بھائی نہیں، تم بھائی پہلی تم مہربانی کرو، پہلے مائکروفون صحیح کرو تاکہ میں تیری آواز سن لوں کہ تو کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، تم اگلے ہفتے تیاری کر لو، وہ باب کا جو چیپٹر ہے وہ نام تم نکالو، تاکہ تم کہتے ہیں تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، تو میں اپنی کتاب کھول کے اس کو حدیث کو دیکھ لوں اس میں کیا لکھا ہے. اوکے، تم جو بھی وہ حوالہ دیتے ہو اس کی صحیح ریفرنس دیا کرو. دیکھیں کتابیں، دیکھیں ایک ہی کتاب مثلا نہج البلاغہ، ایک ہی کتاب ہے اصول کافی، اس کے مختلف پبلیکیشنز ہیں، مختلف ایڈیشنز ہیں، تو اس میں صفحے مختلف ہوتے ہیں، اس میں نمبرنگ مختلف ہوتی ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ جو مجھے عربی پڑھ کے سناؤ تاکہ مجھے یاد آ جائے. وہ عربی بھی آپ نہیں پڑھتے، ترجمے سے مجھے نہیں پتہ چلتا. عربی پڑھو. عربی پڑھ عربی ٹھیک ہے. بات الحسین اشرا ان معلم بن محمد ان علی بن القمی قال حدثنا عبد الرحمن عن الابي قال دخل بن بن حسن الاسدي على الابي جعفر فكان ابو عبد الله قائما عنده فقدم اليه النب قال ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اللہ جانتا مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ جو ہے نا اپنے مائکروفون کو صحیح کریں، اگلے ہفتے آ جائیں، انشاءاللہ ہمیں سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال آپ کو خود نہیں پتہ چل رہا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بات واضح ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اوکے، انسان کی اگر آپ کسی بھی شخص سے گفتگو کریں گے اور اس کو سنائی نہیں دے رہا، اس کے جملے واضح نہیں، تو اس کی غلطی نہیں ہے. ابھی آپ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں عورتوں کی توہین ہوتی ہے. اچھا، شیعہ مذہب میں عورتوں کی توہین ہے. آپ کی مذہب میں جو رضائے کبیر ہے، آپ کوئی بھی خود دیکھ لینا. پر رضائے کبیر میں نے جو اسپیچ ہے وہ بس وہی کافی تمہارے لیے. کیا کیسے اس کو ہم ترجمہ کریں رضائے کبیر کہ ہم مرد ہو کے جماعت عمریہ کا ہم مخالف ہو کے ہمارے لیے اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے جیسے کتاب دلائل الامامہ شیخنا ابی جعفر محمد بن جریر الطبری الصغیر، یہ کتاب چھپی ہے قم میں، مؤسسۃ البعثہ قم میں. یہاں پر ایک باب ہے، اس میں ایک حدیث ہے ان فاطمہ بنت الحسین، فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام. یہ صفحہ نمبر ہے 75 اور یہ حدیث نمبر ہے اس باب میں حدیث نمبر 15. فاطمہ بنت الحسین حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی، ان ابیہا اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے، ان امہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنی والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیارکم الینکم مکان مناکب واکرمہم لنسائہم، تم مسلمانوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے خیارکم الینکم مناکب. الینکم مناکب، جو مناکب بولتے ہیں شولڈرز کو، جس کے شولڈرز نرم ہو. شولڈرز نرم ہو کیا ہو؟ یعنی جو سب سے زیادہ متواضع ہوتا ہے،
بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ متواضع ہو، ہمبل ہو، وَخِيَا وَأَكْرَمُهُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور وہ جو سب سے زیادہ مہربان ہو اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ. یہ ہمارے مذہب میں عورتوں کی قدر. اوکے، کہ اس کے راوی کون ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ. انہوں نے اپنے والد گرامی سے روایت کیا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو سب سے زیادہ متواضع ہے، سب سے زیادہ ہمبل ہے، اور سب سے زیادہ اپنی گھر میں جو اس کی عورت ہے، ماں ہے، اس کی عورت بہن ہے، اس کی عورت وائف ہے، اس کی عورت بیٹی ہے، ان کے ساتھ وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے. یہ ہمارے مذہب میں عورتوں کی ہے. اوکے، اب ایڈوکیٹ صاحب آپ سے بات نہیں ہو سکی، انشاءاللہ آپ اگلے ہفتے مہربانی کریں ایک مائکروفون خرید لیں لندن سے. واقعا اگر آپ نے لندن سے، یہ بہت سارے جھوٹ بھی بولتے ہیں نا جماعت عمریہ والے، وہ کال کر رہے ہیں کسی پاکستان پنجاب سے، وہ کہہ رہے ہیں میں لندن میں بیٹھا ہوں. میں نہیں کہہ رہا یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن ایسے ہوا ہے ہمارے ساتھ. وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں لندن سے کال کر رہا ہوں، وہ پھر وہ لندن سے نہیں ہوتا، وہ کہیں اور سے ہوتا ہے. لیکن آپ لندن سے ہوتے ہوں گے، آپ ایڈوکیٹ ہوں گے، اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ لندن میں ایڈوکیٹ ہے نا، وہ $15 کا ایک مائکروفون خرید لیں. پیسے نہیں ہے تو کہہ دو، ہم آپ کے لیے بھیج دیتے ہیں پیپل وغیرہ میں. اوکے. اور عزیزو یہ کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے انہوں نے کوئی اچھی بات نہیں سکھائی، یہ کوئی جاہل نہیں کہتا نا. ایسے شخص کے ساتھ گفتگو کرنا ہی بھی بیکار ہے. آپ کو پتہ ہے یعنی اتنا جاہل کہ انہوں نے کوئی اچھی بات سکھائی نہیں، ہم ان سے ایسے افراد سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے. کیوں ہم اپنا ٹائم سے، اب ایڈوکیٹ ہوں گے بھائی، سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایڈوکیٹ بہت سے پاگل بھی ہوتے ہیں. عاقل آدمی اس طرح بات نہیں کرتا.